اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش ال، دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے، یہ موٹا ہوتا ہے۔ اگر اس کو موٹا نہیں کریں گے تو یہ کاف پڑھ رہے ہیں، اس کاف کے پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ال، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر زبر پیش یا نیچے زیر یا اوپر جزم آ جائے تو الف کو حمزہ کہیں گے۔ عین واو پیش عو، قل اعو، واو کے اوپر جزم ہے، واو مدہ ہے، اس لیے واو کو کھینچیں گے۔ اگر کوئی قل اعو پڑھتا ہے تو غلط ہوگا۔ غال پیش ہو، قل اعوذ، یاد رکھیں کہ غال میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی سیٹی دیتا ہے زو پڑھتا ہے تو زا پڑھ رہا ہے، غلطی ہوگی۔ قل اعوذ، با زیر بی، زبر زیر پیش والا حرف کھینچا نہیں جاتا۔ اگر با زیر بی کریں گے یعنی با کو کھینچیں گے تو آگے آپ یا بڑھا رہے ہیں، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ با زیر بی، اور با زبر رب، برب، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، دو زبر ہوں، دو پیش ہوں، الٹا پیش ہو، کھڑا زبر ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے۔ را کے نیچے زیر، دو زیروں، را بریک ہوتا ہے، لہذا اب اس را کو موٹا کریں گے۔ اور یہ جو علامت ہے چھوٹی سی تین دندان والی، اس کو شد بولا جاتا ہے۔ جس حرف پر شد آ جائے پیچھے والا حرف اس سے ملتا ہے، اور شد والا حرف دوبارہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور با زبر رب، برب، با نون زیر بن، برب، نون کے اوپر شد ہو تو اس میں غنہ ہوتا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ایک الف کے برابر آواز ناک میں جاتی ہے۔ نون الف زبر نا، برب نا، سین زیر سی، برب ناسی، جہاں پر گول دائرہ ہو، آیت مکمل ہونے کی علامت ہو، اس کو وقف تام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ بالکل وقف کر سکتے ہیں، ہاں آیت کے اوپر لا لکھا ہو جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں بھی کرتے تب بھی درست ہے، لہذا وقف کر دیں۔ وقف کریں گے تو یہ سین کے نیچے جو زیر چلی جائے گی، جب وقف کیا جاتا ہے زبر زیر پیش ہو، دو زیریں ہوں، دو پیش ہوں تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، لہذا اب سین کو ساکن کر دیں گے، زیر چلی جائے گی۔ اب پوری آیت کو پھر رواں پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، مالے نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ مالی، کاف نون زیر کن، مالی کن، نون الف زبر نا، مالی کن نا، سین زیر سی، مالی کن ناسی، وقف کریں گے تو سین کے نیچے زیر چلی جائے گی۔ پوری آیت کو پھر اس طرح پڑھیں گے۔ مالک الناس، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے نہیں پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، اگر کھڑی زبر نہیں کھینچتے، اگر لام کو نہیں کھینچیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، کھڑی زبر سمجھ لیں کہ یہ الف ہے، الف کے قائم مقام ہے، لہذا لام کو کھینچیں گے۔ ایلا نہیں پڑھیں گے، ایلا، ہا نون زیر ہن، الہن، نون الف زبر نا، الہن نا، سین زیر سی، الہن ناسی، نون میں غنہ ہوگا، شد ہے، اور سین کے نیچے جو زیر ہے جب وقف ہوگا زیر چلی جائے گی۔ الہن ناس، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، اب یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، یہ اخفاء کا غنہ ہے، اس کا قاعدہ ذہن میں رکھیں
نون ساکن ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. تو یہ شین حروف اخفا میں سے، لہٰذا جہاں پہ غنہ ہوگا، غنہ اس طرح کریں گے، میاں شر، را لام زیر رل، را کے نیچے زیر ہے، آپ کو بتایا را کے نیچے زیر ہو تو را بریک ہوتا ہے. اب اس را کو موٹا نہیں کیا جائے گا، اس را کو بریک پڑھیں گے. شرل، واو سین زبر وس، واو الف زبر وا، واو کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اگر اس الف کو نہیں پڑھیں گے وس وا پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. یاد رکھیں کہ ایک زبر کے آگے جو الف ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے.